السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی، میں آپ کے سامنے سخاوت سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے انسان کو خوش کرنے، ایک اللہ کے بندے کو خوش کرنے کے لیے بے دریغ اور بغیر کسی مقصد اور غرض کے جو خرچ کرتا ہے اس کو سخاوت کہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں دوں گا۔ تو سخاوت کے بہت سارے انعامات اللہ نے عطا کیے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف صاف ارشاد فرمایا کہ بخیل جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنت بخال، اور سخی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو جنت میں داخلے کے لیے سخی ہونا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخی کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک بات قابل غور ہے کہ بخیل چاہے کتنی عبادت گزار ہو، مرنے سے پہلے کوئی ایسا عمل کر جائے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رضا اور جنت سے محروم ہوگا۔ اور سخی اگر وہ عمل میں بڑا نہ ہو اور بڑے بڑے اعمال نہیں کرتا ہو، لیکن سخاوت کی وجہ سے مرنے سے پہلے کوئی ایسا اچھا عمل کر جائے گا جس کا عمل اللہ کو محبوب ہوگا، پسند ہوگا، جس کے بدلے میں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی اور جنت میں بھی داخلہ ہو جائے گا۔ یہ بہت سارے واقعات ہیں، میں ایک بہت ہی اہم واقعہ اور سبق آموز واقعہ میں آپ کے سامنے سخاوت سے متعلق سنانے جا رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے اس کو غور سے سنیں۔ ایک بادشاہ تھا، بہت ہی سخی بادشاہ، وہ کبھی بھی سخاوت سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اتفاقاً وہ کسی سفر میں گیا ہوا تھا تو اس کو ایک غریب کے ہاں رات گزارنے کا، شب باشی کا موقع ملا، جبکہ اس غریب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے یا پیسہ والا ہے۔ ان کے ہاں جب شب باشی کی تو رات میں اس غریب کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ انہوں نے مہمان نوازی کے لیے ایک بکری کو ذبح کیا، اور بکری کا گوشت نہ پکا کر کے اس کا بھیجا، اس کا مغز تیار کیا اور مہمان کو پیش کیا۔ مہمان وہ بادشاہ تھا، بہت سخی، بہت دریا دل، بہت زیادہ خرچ کرنے والا۔ انہوں نے جب اس کا بھیجا اور مغز کھایا تو اسے لذیذ لگا، بہت عمدہ لگا۔ انہوں نے تعریف کی کہ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی مزیدار مغز ہے۔ یہ سن کر اس غریب نے چپکے سے بغیر مہمان کے بتائے ہوئے گیا پیچھے، اور ان کے لیے 10 بکریاں تھیں، ایک ایک کر کے ساری بکریوں کو ذبح کیا، اور ساری بکریوں کو ذبح کر کے اس کے بھیجے کو تیار کیا، اور ایک بعد دیگرے، ایک دن یا 2 دن یا ایک بار یا 2 بار کر کے مہمان کو سیر کر کے بھیجا، کھلایا۔ مہمان نے خوب تعریف کی۔ جب مہمان صبح کو یا دوسرے دن وہاں سے نکلا تو دیکھا کہ پچھواڑے میں خون ہی خون ہے۔ معلوم ہوا تو انہوں نے مہمان نوازی میں اور سخاوت میں اپنی 10 بکریاں اس کے لیے ذبح کر دی تھی۔ یہ سخاوت کا اعلیٰ مثال ہے۔ بادشاہ خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد اس غریب کو 300 اونٹنیاں اور 3000 درہم اور 100 بکریاں انعام میں دی۔ اس کے بعد جب وہ لاؤ لشکر کے ساتھ واپس گھر پہنچا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑے سخی ہوئے۔ تو بادشاہ نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں بڑا سخی نہیں ہوں، بڑا سخی وہ غریب ہے جس کے پاس نہ ہونے کے باوجود، کچھ نہ ہونے کے باوجود پوری سرمایہ اس کے پاس، اس سرمایہ میں سے سارا سرمایہ ہماری خدمت داری کے لیے، ہماری مہمان نوازی کے لیے انہوں نے ختم کر دیا۔ یہ سب سے بڑی سخاوت ہے کہ گھر میں کچھ نہ ہو، جو ہو اس کو اللہ کی رضا کے لیے، مہمان نوازی کے لیے اور کسی کے دل کو جیتنے کے لیے کیا جائے، وہ بڑی سخاوت ہے۔ اور بادشاہ نے جب کہ 300 اونٹنیاں اور 2000 درہم
اور 100 بکریاں دے دی، لیکن بادشاہ نے کیا کہا، نہیں یہ تو میرے پاس اور بھی ہے، میں دینے کے بعد بھی میرے پاس بچا ہوا ہے، میں بہت بڑا سخی نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دل و دماغ میں سخاوت کی اہمیت کو پیدا کر دے، جاگزی کر دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعتاً سخاوت بہت بڑی عبادت ہے کہ چھوٹا عمل ہوتا ہے لیکن اس سے بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔